اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا اور ان جیسے نہ ہو جو اللہ کو بھول بیٹھے۔ محترم سامعین و ناظرین، گناہ کرنے میں تم منافقوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کے احکام کو چھوڑ دیا اور اس کے خلاف چلنے لگے اور شہوات دنیا سے لطف اندوز ہونے لگے اور فریب کاری کی طرح مائل ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مومن اور منافق میں فرق کے متعلق سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، مومن کون ہے اور منافق کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن نماز اور روزے کی طرف ہمت کرتا ہے اور منافق جانوروں کی طرح کھانے پینے کی طرف ہمت کرتا ہے۔ وہ نماز روزے کے قریب نہیں بھٹکتا۔ مومن اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور بخشش طلب کرنے میں مشغول رہتا ہے۔ اس کے برعکس منافق حرص و ہوس میں لگا رہتا ہے۔ مومن ما سوی اللہ کے کسی سے نہیں ڈرتا، لیکن منافق اللہ کے سوا ہر چیز سے ڈرتا ہے۔ مومن نیکی کر کے بھی اللہ کی بارگاہ میں روتا رہتا ہے، منافق گناہ کر کے خوش ہوتا ہے۔ مومن خلوت اور تنہائی کو پسند کرتا ہے، منافق میل جول بھیڑ کو پسند کرتا ہے۔ مومن فصل کاشت کر کے بربادی سے ڈرتا ہے، لیکن منافق فصل اجاڑ دینے کے بعد فصل کاٹنے کی تمنا لیے ہوئے ہوتا ہے۔ مومن دین کی تدبیر اور اچھائیوں پر عمل پیرا ہوتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے، اصلاح کرتا ہے۔ منافق اپنی ہیبت اور سطوت کے لیے فتنہ و فساد برپا کرتا ہے، نیکیوں سے روک کر برائیوں کی طرف راغب کرتا ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم میں کوئی ایسی اگر بری خصلت ہے تو اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف۔ منافق مرد اور عورتیں ایک دوسرے میں سے ہیں، نیکی سے روکتے اور برائیوں کا حکم دیتے ہیں۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو بند کرتے ہیں۔ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ، انہوں نے اللہ کو بلا دیا، اللہ نے انہیں چھوڑ دیا۔ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، بے شک منافق فاسق ہیں۔ وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، اللہ نے منافق مرد اور عورتیں اور کفار کے لیے جہنم کی آگ کا وعدہ کیا ہے جس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ حسبهم، اور فرمایا یہ انہیں کافی ہے۔ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اللہ نے ان پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے فرمایا دائمی عذاب ہے۔ قرآن حکیم میں ان کے بارے میں ارشاد ہے بے شک اللہ تمام منافقوں اور کافروں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے، یعنی اگر وہ اپنے کفر اور نفاق پر مر جائیں۔ اس ارشاد باری تعالیٰ میں ابتدا میں منافقوں کا ذکر ہے۔ جہنم کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور اس کے 7 دروازے رکھے ہیں، توجہ فرمانا۔ فرمان الہی ہے لہا 7 ابواب، اس کے 7 دروازے ہیں۔ اس کے لوہے کے دروازے ایسے ہوں گے جن پر لعنت کی تہیں چڑھی ہوئی ہوں گی، ان کا ظاہر تانبے کا اور باطن سیسے کا۔
اس کی گہرائی میں عذاب اور اس کی بلندی میں اللہ کی ناراضگی، اس کی زمین تانبے، سیسے، لوہے اور شیشے کی، اس کے مکینوں کے لیے دائیں بائیں اوپر نیچے آگ ہی آگ ہے، اس کے طبقات اوپر سے نیچے کی طرف ہیں جن میں سب سے نچلا طبقہ منافقوں کے لیے ہے۔ تو حضرات ہم نے ایسی خصلتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے تاکہ ہم اللہ کے عذاب سے بھی بچ سکیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے جہنم کے بارے وضاحت سے اور گرمی کے متعلق دریافت کیا، تو جبریل نے بیان کیا کہ اللہ نے جہنم پیدا کر کے 1000 سال تک دہکایا، وہ سرخ ہو گیا، پھر 1000 سال دہکایا تو وہ سفید ہو گیا، تیسرے 1000 سال دہکایا تو بالکل تاریک اور سیاہ ہو گیا۔ اس رب کی قسم جس نے آپ کو نبی پر حق بنا کر بھیجا ہے، اگر دوزخیوں میں سے کسی کا کپڑا بھی دنیا میں ظاہر ہو جائے تو تمام مخلوق تباہ ہو جائے۔ اگر جہنم کے پانی کا ایک ڈول دنیا کے تمام پانیوں میں ملا دیا جائے اسے چکھے جو بھی وہ مر جائے۔ دوزخ کی زنجیروں کا ایک ٹکڑا اللہ تعالیٰ نے جس کا ذکر یوں کیا ہے فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراع، ایسی زنجیر میں جس کا ناب 70 ہاتھ، ہر ٹکڑے کی لمبائی مشرق و مغرب کی لمبائی کے برابر ہے۔ اسے اگر دنیا کے کسی پہاڑ کے اوپر رکھ دیا جائے تو وہ پگھل جائے۔ اب اس کی اتنی حرارت ہے جو جنت کا زنجیر ہے، اگر دنیا کے کسی پہاڑ پہ رکھ دیا جائے تو پہاڑ اس کی گرمی سے پگھل جائے۔ اگر کسی دوزخی کو دوزخ سے نکال کر دنیا میں لایا جائے تو اس کی بدبو سے انسان سارے فنا ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے مزید استفسار فرمایا، بتاؤ کیا جہنم کے دروازے ہمارے دروازوں جیسے ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کی نہیں، وہ مختلف طبقات میں بنے ہوئے ہیں، کچھ اوپر کچھ نیچے، ایک دروازے کا درمیانی فاصلہ 70 سال کا ہے، ہر دروازہ پہلے دروازے سے 70 گنا زیادہ گرم ہے۔ آپ نے ان میں رہنے والوں کے متعلق دریافت فرمایا تو جبریل علیہ السلام نے جواباً کہا سب سے نچلے طبقے کا نام حاویہ ہے، اس میں منافق ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق دوزخ کا سب سے نچلا طبقہ ہے۔ اور دوسرے طبقے کا نام جہیم ہے، اس میں مشرک ہوں گے۔ تیسرے طبقے کا نام سقر ہے، اس میں ساپی ہے۔ چوتھے کا نام لظا ہے، اس میں شیطان اور اس کے پیروکار مجوسی ہوں گے۔ اور پانچویں کا نام ہوتامہ ہے، اس میں یہودی ہوں گے۔ اور چھٹے کا نام سعیر ہے، اس میں نصارہ ہوں گے۔ پھر جبریل نے خاموشی اختیار کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا جبریل مجھے 7ویں طبقے کے متعلق کیا نہیں بتلاؤ گے؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کی حضور نہ ہی پوچھئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتلاؤ تو صحیح۔ تب جبریل یوں گویا ہوئے کہ حضور اس طبقہ میں آپ کے وہ امتی ہوں گے جنہوں نے گناہ کبیرہ کیے اور بغیر توبہ کے مر گئے ہوں گے۔ بڑے گناہ تو کیے لیکن اس پہ پھر توبہ بھی نہیں کی اور ایسی حالت میں دنیا سے چلے گئے ہوں۔ محترم سامعین و ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالی نے کتنی وضاحت کے ساتھ جہنم کا ذکر کر دیا ہے اور اس کے طبقات کا قرآن پاک میں مختلف جگہوں پہ اللہ پاک نے ذکر کیا ہے۔ تو ہم نے اپنے آپ کو جہنم سے اگر بچانا ہے تو ان تمام بری خصلتوں سے ہم نے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے۔ اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں آگ اور آگ کے عذاب سے بچا اور ہمیں اس کام سے بچا جو آگ میں لے جائے۔ اپنی رحمت کے طفیل ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل فرما۔ اے عزیز، اے غفار، اے اللہ ہمارے عیبوں کو ڈھانپ لے، ہمیں خوف سے نجات دے، ہمیں لغزشوں سے بچا اور اپنے سامنے شرمندگی سے محفوظ رکھ یا ارحم الراحمین۔
وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام